جو سائل مسجد میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے اپنے لیے سوال کرے، اسے چاہے کسی بھی شکل میں آپ کچھ دیں، یہ گناہ ہوتا ہے۔ نہ پیسہ دے سکتے ہیں، نہ روٹی دے سکتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ خود وہ نہیں کہہ رہا بلکہ ایسی چپ چاپ جیسے کھڑے ہو کر باہر پہلے کھڑا ہوا، باہر جا کے دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا، بولا نہیں ہے، اب آپ اگر سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ مستحق ہے، جو اکثر ہوتے نہیں ہیں، تو بہرحال اب دینا جائز ہے، لیکن اگر وہ اپنے لیے اعلان کرتا ہے تو کچھ بھی دینا گناہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی واقعی مستحق ہے تو امام صاحب یا کمیٹی والے اعلان کر دیتے ہیں بعض اوقات کہ بھئی یہ غریب آدمی، اس کے مسائل ہیں، آپ تھوڑی سی مدد کر دیں۔ ایسی صورت میں دینا بھی شرعاً جائز ہے، بلکہ اس طرح تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ترغیب دینا ثابت ہے کہ بعض صحابہ کی امداد کے لیے سرکار نے صحابہ کرام کو اس طرح ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن جب سائل اپنے لیے کویسچن کرتا ہے تو پھر فقہاء نے اس کو منع کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر کوئی ایسے سائل کو دے، اگر 1 درہم دیا ہے تو اب 70 دراہم اس گناہ کے کفارے کے لیے اور خرچ کرے۔ یعنی یہ مبالغتاً سمجھا رہے ہیں، کوئی ایسے پریکٹیکلی طور پہ آپ کو کرنا تو نہیں ہے، لیکن یہ سمجھا رہے ہیں کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اب آپ اس کا کفارہ بھی ادا کریں۔ تو اس لیے اگر کسی نے ایسا دیا ہے ایسے سائلین کو، پہلی بات یاد رکھیں یہ پیشہ ور ہوتے ہیں، ان کو دینے کا کوئی ثواب نہیں ہوتا۔ میں بارہا سمجھا چکا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اللہ کے لیے دے رہے ہیں حسن ظن قائم کر کے، اس کا مطلب اگر حسن ظن قائم کر کے اللہ کے لیے کسی ہیروئن چی کو ہیروئن پکڑا دیں، کسی کڈنیپر کو سامان فراہم کر دیں، کسی گن پوائنٹ پہ موبائل چھیننے والے کو میں ٹی دے دوں کہ چلو یار بیچارے کے پاس روزگار نہیں، اس طرح کر لو، تو کیا یہ شرعاً جائز ہو جائے گا؟ جو چیز حرام ہے اس میں تعاون گناہ ہوتا ہے، اس میں آپ کی اچھی نیت اس برائی کو بدل نہیں سکتی ہے، نہ اس کے حق میں بدلے گی وہ گناہ رہے گا، نہ آپ کے حق میں بدلے گی گناہ ہوگا۔ جیسے ایک اور ہم مثال دیتے ہیں کہ کوئی شخص اگر امیروں کو لوٹ کر غریبوں کے اندر پیسہ تقسیم کر دے تو کیا یہ جائز ہوگا؟ اگر کوئی آپ کے گھر میں لوٹ مار کر کے غریبوں کی بستی میں تقسیم کر دے، آپ اس سے راضی ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں ہوں گے۔ تو اس میں ذرا سمجھا کریں، ایسے لوگوں کو مت دیں۔ اسی وجہ سے روڈیں ہماری آباد ہیں، کراچی کے اندر روڈوں پہ جانا مشکل ہو گیا ہے، اور ہر جگہ کا تقریباً یہی حال ہے۔ ایک جگہ گاڑی کھڑی کریں 6 8 10 آ جاتے ہیں، اور آرام سے اگر چلیں آپ کھڑے ہو گئے، کوئی دینا چاہے نہ دینا چاہے نہیں، دروازے بجائیں گے زور زور سے، گاڑی پہ ہاتھ ماریں گے، اور بعضوں کو تو یہاں تک آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ نہیں دیں گے تو وہ بددعائیں دیتے ہوئے جائیں گے، برا بھلا کہتے ہوئے جائیں گے، بعض لعنت بھی کر دیتے ہیں بعضوں کو۔ یہ جو پیشہ ور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کو دینا شرعاً جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد میں گمشدہ چیز کے بارے میں اعلان کرے تو اس کو بددعا دو کہ لا ردہا اللہ علیک، اللہ تعالیٰ یہ چیز تمہاری نہ لوٹائیں۔ فإن المساجد لم تبن لہذا، اس لیے کہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ گمشدہ چیز انسان کی اپنی ہوتی ہے۔ ایک بات تو یہ کہ وہ اپنی چیز مانگ رہا ہے مسجد میں کہ بھئی میری چیز، یہ اس سے مراد ہے کہ وہ چیز جو مسجد کے باہر گمی ہو۔ اگر مسجد کے اندر ہی گم شدہ ہے تو پھر اس کا اعلان کیا جا سکتا ہے، یعنی باہر گم گئی اور وہ اس لیے مسجد میں اعلان کر رہا ہے کہ یہاں مجمع زیادہ ہے تو مجمع تک میری بات پہنچ جائے گی، اس نیت سے کوئی اعلان کر رہا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت شدید وعید ہے کہ اس کو بددعا دو کہ اللہ کرے تمہاری یہ چیز نہ ملے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مساجد اس کام کے لیے نہیں بنی ہے کہ لوگوں کی چیزوں کے یہاں مجمع میں اعلانات ہوا کریں۔ تو اب یہاں جو قابل غور بات ہے، پہلی بات تو یہ کہ وہ اپنی چیز کا اعلان کر رہا ہے، جبکہ بھکاری اپنی چیز کا اعلان نہیں کر رہا ہوتا، لوگوں سے ان کی چیزیں مانگ رہا ہوتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جس کو بھی اس کی گمشدہ چیز ملی ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ مالک تک پہنچائے۔ تو مالک اعلان کر کے یعنی اس کی ذمہ داری کو آسانی سے پوری کرنے کا موقع فراہم کر رہا ہے، ورنہ جس کو چیز ملی ہے اس کے لیے اس مالک تک کو تلاش کرنا کتنا مشکل کام ہوتا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، جبکہ بھکاری ایسا نہیں کر رہا کہ کسی کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے اس کو طریقہ، یعنی مسجد میں اس کو یہ کہ بھئی میری ملکیت کسی کے پاس ہے تو وہ مجھ تک پہنچا دے، اگر تلاش میں مشکل ہو رہی ہے تو میں یہاں موجود ہوں، ایسا بھکاری میں نہیں ہوتا۔ اس لیے بھکاری، اور پھر تیسری بات یہ کہ جس کی گمشدہ چیز ہوتی ہے وہ اس کا بہرحال مستحق ہوتا ہے، یعنی آپ کی اگر کوئی چیز باہر گم گئی ہے تو آپ اس کے مستحق ہیں کہ آپ تک وہ چیز پہنچے۔ اس کے باوجود نبی نے یہ پسند نہیں کیا کہ مسجد میں اعلان کیا جائے، جبکہ بھکاری میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ یہ مستحق نہ ہی ہو، کیونکہ بہت سارے فراڈی بھکاری ہیں جو مسجدوں میں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 باتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے دلالت النص سے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بھکاریوں کا مسجد میں اعلان کرنا اور بھی زیادہ غلط ہے، مسجد کے اندر اعلان کرنا۔ تو بھکاری مستحق ہو یا نہ ہو، مسجد میں بھکاری کو اعلان کرنے سے روکا جائے اور اسے محبت سے آرام سے کہہ دیا جائے کہ آپ مسجد کے باہر جا کے مانگیں۔ ائمہ کرام کی یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ مساجد میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اپنی ذات کے لیے بھیک مانگنا مسجد میں جائز نہیں ہے، البتہ کوئی کسی اور کے لیے اگر مانگ رہا ہو
چونکہ اس میں گمشدہ چیز کے اعلان سے مشابہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک خیر کے کام میں کسی کے ساتھ معاونت ہے، تو اگر اس میں اطمینان ہو کہ یہ صحیح ہے، اپنی ذات کے لیے نہ مانگ رہا ہو اور ایسی چیز کے لیے نہیں جس کا نفع اس کے پاس لوٹتا ہے، تو وہ تو خیر کی ترغیب ہے. تو مساجد اسی کام کے لیے بنی ہے کہ اس میں لوگوں کو صدقات و خیرات کی ترغیب دی جائے، یعنی مساجد کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہے. تو وہ اس کی گنجائش کیا، بلکہ باعث ثواب ہے. وہ اپنی ذات کے لیے مسجد میں مانگنا یہ درست نہیں، اور ویسے بھی غیرت اور حمیت کے خلاف ہے کہ جس گھر میں آپ اللہ سے مانگنے کے لیے گئے ہیں، جو گھر بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اللہ سے مانگا جائے، وہاں جا کے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ غیرت اور حمیت کے بھی خلاف ہے. جی دیکھیے، بہرحال بھائی نے سوال کیا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بھیک منگی کو پروفیشن بنا لیتے ہیں، وہ لوگوں سے مانگتے ہیں اور مانگتے بھی ہیں تو بالکل وٹ کے ساتھ مانگتے ہیں اور ایک پورے عزم کے ساتھ مانگتے ہیں کہ اتنے 100 روپے دیے جائے اور ایسا کیا جائے ورنہ یہ ہو جائیں گا، اور وسیلہ لیتے ہیں نیک لوگوں کا، اس طرح سے کرتے ہیں. دیکھیے، سب سے پہلی چیز گدا گیری، بھیک منگی، اسلام میں مانگنا بے انتہا اسلام نے اس کو ناپسند کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو داؤد کی روایت، ایک شخص آیا اور کہا، اللہ کے رسول میں بہت غریب ہوں، مجھے مدد کیجیے، صدقہ دیجیے. تو آپ نے کہا تیرے گھر میں کچھ ہے؟ راوی کہتے ہیں اس کے گھر میں ایک چادر تھی جس کے اوپر اون جیسی کچھ چیزیں لگی تھی. تو کہا میرے پاس صرف ایک چادر ہے گھر میں کپڑے کے علاوہ. کہا لے آ. اس نے چادر لائی، آپ نے چادر اٹھائی اور راستے میں کھڑے اور کہا کون ایسے خریدیں گا؟ ایک نے کہا 2 درہم، تو کہا کم ہے. ایک نے کہا 4 درہم، تو کہا ٹھیک ہے تمہیں بیچ دیا گیا. آپ نے 4 میں بیچا. 2 درہم آپ نے کہا کہ گھر کے خرچ کے لیے رکھ، اور آپ اسے پکڑ کے لے گئے اپنے ہاتھ سے. بازار میں گئے، 1 درہم میں ایک لکڑی خریدی، 1 درہم میں ایک جو ہے کلاہڑی کا جو سامنے کا حصہ تھا خریدا، اور اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے اس کو فٹ کیا اس لکڑی کے اندر. کا اب جا اور لکڑی کاٹ کر لا. تو آپ نے بھیک منگی کو، گدا گیری کو بہت سخت ناپسند کیا. صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا، جو شخص بلا عذر کے بھیک مانگتا ہے، اور عذر کیا ہے معلوم آپ کو؟ آپ نے فرمایا جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو، دوسرے وقت کا بھیک مانگنا حرام ہے. عذر یہ ہے، ایک وقت کا بھی نہ ہو، مطلب ایک وقت کا ہے تو اگلے کا مانگ لینا ایڈوانس، یہ جائز نہیں ہے. عذر ہو اور وہ بغیر عذر کے مانگتا ہے، اس کا کوئی وجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے پیسے مانگتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص روز قیامت اللہ کے پاس ایسے حاضر ہوں گا کہ اس کے جو ہے چہرے پر گوشت نہیں ہوں گا، اس لیے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ نے دینے کے باوجود لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تھا. تو شریعت اسلامی نے گدا گیری کو، بھیک منگی کو بہت ناپسند کیا. تو لہٰذا ایسے لوگ جو مانگتے ہیں یہ مستحق ہوتے بھی نہیں آتے. خاندان در خاندان ڈیپینڈ ہوتے ہیں. شریعت نے بالکل ایسی چیز کو پسند نہیں کہا، نہیں ہمارا خاندان صرف کھانے والا رہتا ہے، آپ لوگوں کا کام ہے کہ ہم مدد کریں. یہ درست نہیں. اسلام چاہتا ہے لوگ کمائیں، قابل بنے اور اپنے قدموں پہ کھڑے ہو. تو بہرحال ایسے لوگوں کو آپ دینے سے بالکل پرہیز کریں، اس لیے کہ بہرحال یہ درست نہیں. اور کبھی کبھار تو شرک کے نام پہ مانگا جاتا ہے، تو بالکل میں کہوں گا آپ اس معاملے میں گمشدہ چیزوں کا اعلان تو کرنے سے منع فرمایا، لیکن مسجد میں بھیک مانگنے سے کہیں منع نہیں کیا. صحیح. یہ فقہ حنفی میں بھی ہے کہ اگر آپ مسجد میں 1 روپیہ کسی کو غلطی سے بھی دے دیتے ہیں بھیک مانگنے والے کو، تو باہر آ کے آپ 70 روپے دیں گے تو تب آپ کا کفارہ ادا ہوگا. تو سر یہ باتیں جب آپ چندہ بٹور رہے ہوتے ہیں، جمعے کے خطبوں میں آگے کاغذ پھیر رہے ہوتے ہیں، صحیح. تو وہ آپ اس غریب خطیب کے لیے جمع کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہی آپ کو یہ خیال آتا تو کہتے ہیں دین کی مدد ہو رہی ہے. تو دین کی مدد صرف مدرسوں کی اور غریب خطباء کی اور امام مسجدوں کی مدد ہے، اور باقی غریبوں کی مدد نہیں ہے. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص مسجد میں کسی گمشدہ چیز کا اعلان کرے تو تم کہو کہ اللہ کرے تجھے وہ چیز نہ ملے، کہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں ہے. تو یہ تو جنرلی سمجھ آتی ہے بھئی گمشدہ چیز کا اعلان مسجد کے اندر نہیں ہونا چاہیے. اسی کا ایک طریق جو ہے وہ جامعہ ترمذی میں ہے، اس میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ تم یہ کہو کہ تمہیں وہ چیز نہ ملے، اور ساتھ یہ الفاظ ہیں کہ اگر مسجد میں کوئی خرید و فروخت کرے تو اس کو کہو کہ اللہ تعالیٰ تجھے نفع نہ دے، کہ مسجدیں جو ہیں وہ بازار کے لیے تو نہیں بنائے گئے. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ چیزیں مسجدیں ہیں اور سب سے ناپسندیدہ بازار ہے. ناپسندیدہ سے مراد یہ ہے کہ وہاں صرف ضرورت کے لیے جایا جائے. جیسے کہ ٹوائلٹ میں آپ جا کے لیٹ تو نہیں سکتے نا، صرف ضرورت کے لیے جائیں گے. بالکل صحیح. ٹوائلٹ بھی کوئی پسندیدہ جگہ تو نہیں ہے نا، صرف ضرورت کے تحت ہی جایا جاتا ہے. کوئی بھی ذی شعور شخص وہاں پہ زیادہ وقت گزارنا پسند نہیں کرے گا. تو اس حوالے سے تھا. اس طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے جو پیاز کھاتا ہے وہ مسجد سے دور رہے. مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں کہ آپ مسجدوں میں بدبودار چیز، یعنی مسجد کا ایک پروٹوکول ہے. اب رہا وہاں پہ کوئی غریب آدمی اپیل کرتا ہے تو اس کا ڈیکورم ضرور ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اپیل کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو امام مسجد اسے یہ کہہ دے کہ بھئی آپ دروازے پہ چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو ملے گا. اس کو ڈانٹے نا. قرآن پاک میں تو نبی علیہ السلام کو حکم ہوا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ،
اگر آپ کے پاس کوئی سائل ہے آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے. بالکل پھر سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر تم سے کوئی غریب مانگتا ہی ہے نا تو تم اگر اسے کچھ دے نہیں سکتے کم از کم جھڑکو مت, ٹھیک ہے نا, بس آپ ریکویسٹ کر لیں. یہاں پہ خطیب کیا ہوتے ہیں, وہ جھڑکنا اس لیے شروع کر دیتے ہیں کہ اگر اس کی مدد کر دی تو ہمارے چندہ باکس میں نہیں ڈال کے جائیں گے. بالکل صحیح. پیچھے انٹینشن یہ ہوتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کوئی غریب ہے اور واقعی اس کا جینون کیس ہے, وہ خطیب کا کام ہے کہ وہ اناؤنسمنٹ کروائے. مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, آپ ان کے جمعے کے خطبے سنیں نا تو ہر جمعے کے خطبے میں وہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہوتے تھے, ایک بندہ غریب آیا باہر اس کی مدد کر دیں, یہ کتابیں بیچنے والا آیا ہوا ہے, دینی کتابیں ہیں باہر اس نے لگائی ہوئی ہیں, اس کی بھی مدد ہو جائے گی, آپ یہ کتابیں دینی خرید لیں اس سے. اس طرح کی یعنی وہ ترغیب دلا دیتے تھے. زبردست. اور یہ سنت بھی ہے. دیکھیں صحیح مسلم میں بڑی ڈیٹیل حدیث ہے, بڑی مشہور حدیث ہے. نبی علیہ السلام کے پاس کچھ نیو مسلمز آئے, کسی کے پاؤں میں جوتیاں نہیں ہیں, کسی کے کپڑے پورے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کی حالت بھی ایسی ہے جیسے ان کے فاقے ہیں. تو نبی علیہ السلام کا دل پسیج کیا. صحابہ کہتے ہیں آپ کا چہرے مبارک کا رنگ فک ہو گیا. آپ علیہ السلام نے حضرت بلال کو بلا کے کہا اذان دو. نماز کا ٹائم تھا, آپ نے اذان دلوائی. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, ممبر لگایا گیا. سب سے پہلے آپ نے سورہ نساء کی پہلی آیت تلاوت کی, کیا لوگوں اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا, پھر اس جان سے اس کا جوڑا بنایا یعنی سیدنا آدم سے سیدہ حوا, پھر ان دونوں سے کثیر تعداد میں مرد و عورت زمین پر پھیلا دیے. اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کی وجہ سے تم رحمی رشتوں کا خیال رکھتے ہو. پھر آپ علیہ السلام نے وہ سورۃ الحشر کی آیت تلاوت کی کہ اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے, یعنی اللہ کے ڈیوائن بینک میں مال صدقہ کیا ہے کہ نہیں. پھر آپ فرمایا صدقہ کرو خواہ ایک کھجور ہی کر دو, اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لو. تو اب یہ ترغیب دلائی تو لوگ اپنے گھروں کو گئے, کوئی کھجوریں لے کے آ رہا ہے, جس کے بعد جو چیز تھی جو لے کے آ رہا ہے. ایک انصاری اٹھا, وہ گھر گیا, اس نے ایک بڑا سا بورا لیا, اس کے اندر اس نے اپنے گھر کا اچھا خاصا سامان ڈال کے. سر یہ نہ سمجھیے گا کہ ان کے پاس وہی بورے ہی ہوا کرتے تھے سر, بڑی سبسسٹنس لیول پہ لائف گزر رہی تھی. وہ پورا بورا جناب بھر کے, صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, وہ صحابی لے کے آئے, اور صحابہ کرام کہتے ہیں وہ اتنا وزنی تھا کہ وہ بڑی مشکل سے ہی اٹھا رہا تھا, گھسیٹتا لڑکھڑاتا ہوا, مسجد کے سین میں لا کے اس نے رکھا. جب وہ بورا دیکھا نا تو باقی صحابہ کرام کو بھی ترغیب ہوئی, لوگ پھر اپنے گھروں میں گئے, زیادہ سامان لا کے رکھا. تو نبی علیہ السلام نے اس صحابی کے لیے فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا, جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا ثواب اسے ملے گا, اور جو عمل کر رہے ہوں گے ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی. اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا, جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کی برائی کا وبال اس پہ ہوگا, اور ان کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی. یہ جو ہمارے بریلوی بھائی وہ اچھی بدعت اور بری بدعت میں پیش, اس میں الفاظ ہیں سنتن حسنتن اور سنتن سیئتن. اچھا طریقہ, جیسے میں کہتا ہوں یہ بخاری مسلم لکھنا اسلام میں اچھا طریقہ ہے, حدیثوں کے سافٹ ویئرز بنانا اچھا طریقہ ہے. حدیثیں تو وہی ہیں نا, ایک طریقہ اڈاپٹ کیا گیا. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو